ادب و احترام کے ساتھ دارالعلوم منصورہ سے تشریف لائے معزز مہمان کرام جناب مولانا اللہ صاحب نقوی دعوت برکاتہ کو انشاءاللہ تشریف رکھیں۔ علماء کرام کے نورانی بیانات ہوتے رہیں گے۔ بچوں کے پروگرام اس قسم کے ہیں، اس طرح کے پروگرام کو انشاءاللہ نہیں ملیں گے۔ بڑے قیمتی علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان کے نورانی بیانات سنتے رہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اس پر جلوہ فروز معزز علماء کرام، حاضرین جلسہ، پس پردہ موجود خواتین اسلام، 20 منٹ کے مختصر سے وقت میں کچھ گزارشات آپ کے حوالے کروں گا۔ میں یہاں 2 دن سے پروگرام کے آغاز سے اب تک موجود ہوں۔ پروگرام بہت حسن و خوبی کے ساتھ چلے، حفظ قرآن کا مسابقہ ہوا، حفظ حدیث کا مسابقہ ہوا، تقاریر کا ہوا، نعت خوانی کا مسابقہ ہوا اور انعامات مغیبات تقسیم ہو گئے۔ یہ جو مسابقے ہوتے ہیں اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہی ہوا کہ جن مدارس کو دعوت دی گئی تھی انہوں نے اپنے طلبہ تیار کر کے یہاں پر شرکت کی اور مدارس میں تال میل قائم ہوا۔ یہ آج کا بڑا المیہ ہے کہ ہر مدرسہ اپنی جگہ ایک مرکز ہے اور دوسرے سے اس کا کوئی تال میل نہیں ہے۔ ایک اچھی بات تو یہ پیش آئی کہ مدارس کے درمیان تعلقات استوار ہوئے اور رابطہ مضبوط ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ طلبہ کو ایک نیا خون ملا، ایک نیا جوش ملا، ایک نیا ولولہ اور حوصلہ ملا، آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا۔ ان کو یہ معلوم ہوا کہ مسابقات کے لیے کیسے تیاری کی جاتی ہے اور کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مسابقے میں مدرسے کے محتمین، مدرسے کے ناظم، مدرسے کی دیگر انتظامیہ کے افراد مستقل شریک رہے۔ ان کی حوصلہ افزائی، ان کی معیت اور رفاقت، ان کی رہنمائی اور سرپرستی پروگرام کو اور مسابقہ چلانے والوں کو برابر حاصل نہیں۔ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بڑے حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قدم قدم پر رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، صبر آزما مراحل آتے ہیں، حوصلہ شکن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، مخالفتیں بھی ہوتی ہیں اور ٹانگ کھینچنے کی کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کو ان سب کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ غالب نے کہا تھا، غالب برا نہ مان اگر فائز برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے جسے اچھا کہیں سبھی۔ آپ کے کسی کام کی ہر آدمی تعریف نہیں کر سکتا، آپ کے کسی کام کو ہر آدمی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے،
ہر آدمی آپ کا معاون اور خرخواہ نہیں ثابت ہو سکتا ہے، ہر آدمی آپ کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس معاشرے اور سماج کے اندر حاسدین بھی ہیں، مفسدین بھی ہیں، بغض رکھنے والے لوگ بھی ہیں، کینہ پرور بھی ہیں، ٹانگ کھینچنے والے بھی ہیں، سر توڑنے والے بھی ہیں، اور حوصلہ شکن لوگ بھی ہیں، اور ایسے معاونین بھی ہیں جو انتہائی مخلص ہیں، ہمدرد ہیں، قدم قدم پر ساتھ دینے والے، مر جانے والے، اور آدمی کو حوصلہ دینے والے، دھکا دینے والے، آگے بڑھانے والے بھی ہیں۔ تو ہمارا سماج تو مختلف قسم کے لوگوں سے، مختلف قسم کے مزاج سے، مختلف قسم کے خوبی اور کمالات یا مختلف قسم کی برائیوں اور کینوں کو رکھنے والے لوگوں سے بنا ہوا ہے۔ اس معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے۔ بہرحال یہ مسابقہ بہت اچھا رہا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسے کو، انتظامیہ کو، طلباء کو، اور اس انجمن آرائی کرنے والے لوگوں کو اور بزم سجانے والے لوگوں کو، اور ان کے لیے مزید ترقی کی اور اچھے سے اچھے انداز میں آئندہ مسابقات منعقد کرنے کی میں توقع رکھتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ ہمارے سماج کی بڑی عکاسی کرتی ہے۔ ہمارا سماج جن برائیوں سے، جن خرافاتوں میں اور جس طرح کے ماحول اور کرپشن میں ہے، طرح طرح کی برائیاں ہیں اور طرح طرح کے اور قسم قسم کے فتنے اور فساد ہیں، ہمارے مسلم سماج کے اندر بھی ہے۔ ہمارے مسلم علاقوں اور محلوں میں بھی وہ برائیاں اوروں کے مقابلے میں اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، مسلمان ہونے کا احساس ہے، مسلمان ہونے کا تمہیں اقرار اور اعتراف ہے، تو کان کھول کر سنو، یہ ادھورا ایمان اور ادھورا اسلام اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مکمل بنایا ہے، اللہ نے اس امت کو جو دین دیا وہ کامل و مکمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چوری اور کٹوتی اور اس طرح کاہلی پسند نہیں کرے گا کہ آدمی ایک نماز پڑھے اور بقیہ نماز بول کر جائے، جمعے کی پابندی ہو یا عید بقرعید کی پابندی ہو، 5 وقت نمازیں بول ہو جائیں۔ نماز تو بڑی اچھی پڑھنا ہے لیکن زکوٰۃ کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی خیال آتا ہے۔ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں لیکن روزے میں گھپلا ہو رہا ہے۔ یہ اسلام ایک مکمل دین ہے، مکمل ذات حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے مسلمانوں سے کہ اگر تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان ہونے کا اعتراف کرتے ہو، تو تم کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، سر سے پیر تک سرتاپا مسلمان بن جاؤ۔ اور مسلمان کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی مرضیات کے سامنے سرنڈر ہو جائے، اپنے آپ کو جھکا دے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرنگو ہو جائے، سر تسلیم خم کر دے، ایسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور جو کچھ حصوں کو مانے، کچھ حصوں کو نہ مانے، کچھ کرے اور کچھ نہ کرے، دن میں آئے تو کرے اور دن نہ چاہے تو نہ کرے، ایسے انسان کو مسلمان نہیں منافق کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے ان کا بھی نقشہ کھینچا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ کہ لوگوں میں، سماج میں، مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دوغلی پالیسی اپناتے ہیں، جو دو رخ اپناتے ہیں اطاعت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کے بارے میں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پر خیر یا بھلائی محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، تو پورا دونوں پیر رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر آگے فتنے میں پڑ جائیں گے، آزمائش میں پڑ جائیں گے، امتحان میں پڑ جائیں گے، تو ایک پیر جو آگے بڑھ رہا تھا اسے بھی پیچھے کھسکا دیتے ہیں، پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں، آخرت کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور آخرت کا نقصان سب سے زیادہ خطرناک نقصان ہے۔ تو ہمیں چاہے مسلمان ہوں چاہے عورتیں ہوں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اسلام ایک کامل دین ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک مکمل ضابطہ ہے۔ اس لیے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ
کامل سپردگی ہونا چاہیے، کامل حوالگی ہونا چاہیے، کامل اطاعت ہونی چاہیے. کٹوتی اور کام چوری اس کو گوارا نہیں ہے. اسلام کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. اسلام میں کئی شعبے ہیں، بہت سے ایسے شعبے ہیں کہ ہم نے اس کو معطل چھوڑ رکھا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. اسلام نام ہے عبادات کا، ایک شعبہ ہے عبادات کا. عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ آتا ہے. اب اس میں سے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو عبادات میں مکمل ہیں. اس کے بعد ایک شعبہ ہے معاملات کا. معاملات میں دیکھ لیجئے کتنے لوگ مکمل ہیں. اچھے خاصے مولوی حضرات اور اچھے خاصے حاجی حضرات، دیندار سمجھے جانے والے لوگ معاملات میں کورے اور کچے ہیں، جو تسبیحات پڑھتے ہیں، اوابین اور اشراق پڑھتے ہیں، تلاوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، بہت دیندار معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں اور اچھی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ ایسے لوگ معاملات کے اندر بڑی کوتاہیاں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور ان کے طرح طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ عبادات میں تو بہت زیادہ مشاق ہو جائیں اور عبادات میں طاق ہو جائیں، عبادات کو خود جی اور جان سے بجا لائیں، لیکن آپ معاملات میں بالکل کورے اور صفر ثابت ہیں. یا کچھ لوگوں کے معاملات بھی اگر درست ہیں تو اخلاقی جو پہلو ہے، اسلام کا شعبہ اخلاقیات ہے، اس میں بالکل صفر ہے. اخلاق جانتے ہی نہیں ہیں. اخلاق برتنا، اخلاق سے پیش آنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اپنی توہین یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ بد اخلاقی سے پیش آنا ہی ایک فیشن ہے. تو اخلاقیات میں اگر کچھ اخلاقیات میں ٹھیک ہیں تو معاشرت کے اندر کہ گھر کے اندر رہن سہن کیسے رکھا جائے، بیوی کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے اور پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک و برتاؤ کیا جائے، اس میں وہ پورے ہوتے ہیں. تو اسلام چاہتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اسلام کی اطاعت قبول کر لیں. عبادات میں اگر آپ مکمل ہیں اور معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت کے اندر صفر ہیں یا اس میں کوتاہی ہے تو یہ مکمل اسلام کی نمائندگی اور مکمل کے اسلام کے مطالبے پر عمل نہیں پایا گیا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں اخلاق میں سمجھتے ہیں کہ اخلاق کوئی دین کا شعبہ ہی نہیں ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اخلاق ہی کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. وَعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور آپ نے فرمایا ہے کہ احسنکم 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 اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو. لیکن اخلاق مسلمانوں کے مفقود ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی دکانوں پر آپ سودا لینے کے لیے جائیے تو ان کی بد اخلاقی کے مظاہرے سامنے آتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کی دکانیں خالی پڑی رہتی ہیں، گاہک کم آتے ہیں، خریدار کم آتے ہیں، اور جو غیروں کی دکانیں ہوتی ہیں اس پر خوب گاہک جا رہے ہیں. وہ اچھی طرح بہلاتے ہیں، اچھی طرح گزراتے ہیں، اچھے اخلاق اور معاملے سے پیش آتے ہیں، اچھا رویہ اور برتاؤ کرتے ہیں ہر اعتبار سے، اس لیے آدمی ان کی دکانوں کی طرف جاتا ہے. اور ہماری جو خوبیاں تھیں، ہمارے جو محاسن و کمالات تھے وہ غیروں نے اپنا لیے، اور غیروں کی جو برائیاں تھیں، غیروں کی جو خامیاں تھیں وہ ہم نے اپنے اندر منتقل کر لی، لہذا وہ ترقی کر گئے اس بنیاد پر اور ہم اوصاف بد کی وجہ سے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اخلاق کا کوئی خانہ نہیں ہے، ہمارے یہاں معاملات کا کوئی خانہ نہیں ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس پر کھڑے اترتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک جگہ گورنر کی تعین کے لیے لوگوں سے مشورہ کیا، کہا کہ فلاں علاقے میں گورنر کی جگہ خالی ہے، آپ لوگ مشورہ دیجیے کہ کون سا آپ اس کام کے لیے اور اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے مناسب رہیں گے. ایک صاحب جھٹ سے بول پڑے کہ فلاں صاحب مناسب رہیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیسے اس کا نام پیش کر دیا، اس کے اندر کون سی خوبی نظر آئی جس سے معلوم ہوا کہ وہ گورنری کے فریضے کو انجام دے گا اور اس ذمہ داری کا متحمل ہو سکے گا. انہوں نے کہا وہ مسجد بڑی پابندی سے آتے ہیں، نمازیں بڑی لمبی لمبی پڑھتے ہیں، تسبیحات میں بڑے مصروف رہتے ہیں، تلاوت بہت کرتے ہیں. میں نے تو دیکھا ہے کہ مسجدوں میں بڑا اچھا وقت گزارتے ہیں. حضرت عمر نے پھٹکار لگائی کہ کسی کی عبادات کو دیکھ کر اتنے میں مت مبتلا ہونا جب تک اس کے ساتھ معاملہ نہ کرے. آدمی کو پہچاننے کے لیے دو طریقے بتائے، یا تو اس کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ کر لو، ادھار اور قرض کا کوئی معاملہ کر لو. اچھے خاصے لوگ ادھار میں، قرض میں، معاملات میں پھنس جاتے ہیں اور جو ہے ان کی دینداری، ان کی بزرگی ایک طرف رکھی رہ جاتی ہے اور معاملات میں وہ کورے ثابت ہوتے ہیں.
تو کہا جاتا کسی کے ساتھ معاملہ کر لو، اگر معاملات میں وہ کھڑا اتر رہا ہے تو سمجھو اچھا آدمی ہے، یا اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، سفر میں انسان کے اخلاق، انسان کی خوبیاں، انسان کے عیب اور ہنر سب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا کہا کہ اگر یا تو سفر کر لو، سفر سے آدمی کی خوبیاں اور خامیاں سامنے آ جائیں گی، یا تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے دیکھو۔ تو ہمیں اخلاقی پہلوؤں پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں جو معاشرت ہے اس معاشرت کو بھی بجا لانا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ آدمی آیا اور انتہائی بد اخلاق ہے، گھر میں آتے ہی آندھی طوفان کی طرح آ رہا ہے، برتن کو توڑا اور چولہے کو توڑا اور بیوی کو مارا، لڑکے کی ٹانگ توڑ دی، اور معلوم ہوا کہ بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مزاج کے اندر ایسی ہے، ایسا جھوٹاری ہے، ایسی بخلاہٹ ہے، یہ سمجھتے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، کیا سمجھ کیا جائے۔ اس میں ہمارا دین ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا ہے، یا ہماری دینداری، ہم اتنے دیندار سمجھے جاتے ہیں کہ ہماری دینداری اس میں مانے ہو جاتی ہے، اور ہمارا دین نہیں جاتا ہے، یہ بھی دین کا کوئی حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ، فرمایا قسم بخدا مومن نہیں ہو سکتا ہے، قسم بخدا مومن نہیں ہو سکتا ہے، 3 بار آپ نے قسم کھا کے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، کہ جتنی نمازیں پڑھتا ہو، جتنے صدقہ خیرات کرتا ہو، جتنا دیندار اپنے آپ کو سمجھتا ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، پوچھا میں یا رسول اللہ، کون بدبخت ایسا ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں اتنی سختی کے ساتھ وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، حج کرتا ہو یا جتنے عمرے کرتا ہو، اس کے شر سے، اس کی برائی سے، اس کی اذیت اور تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود کو شکم سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی جو بھوکے پیٹ رات گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تلقین فرمائی ہے کہ جبریل کی سی تلقین ہوئی، جبریل نے اتنی نصیحتیں مجھے دی کہ حتیٰ ظننت سیورثہ، بار بار جبریل آتے رہے پڑوسیوں کے ساتھ اس میں سلوک کا معاملہ کرنے اور اس میں سلوک کرنے کی تلقین کرتے رہے، تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ میں سمجھ بیٹھا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو مرنے کے بعد وارث بنا دیا جائے۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا سلوک ہے، گھر کے اندر رہن سہن اور معاشرت میں ہمارا کیا نظام ہے، اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیے کہ حدیثوں پر کتنا عمل تھا اور کتنے وہ اچھے مسلمان تھے اس دور میں بھی۔ وہ صحابہ کرام کا دور کا واقعہ نہیں ہے، یہ اسی دور کا کچھ پہلے کا واقعہ ہے۔ مصر کی تحریک جو اخوان المسلمین ہے، شیخ الحسن بننا جس کے بانی ہیں، ان کے والد محترم شیخ عبد الرحمان تھے، بڑے عالم تھے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، وہ بڑے معزز تھے۔ ان کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں قاہرہ کی شاہراہ پر ایک بار جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک دکاندار اور ایک گاہک میں کچھ مہمیں ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بھیڑ جمع ہو گئی ہے، میں بھیڑ کو چیرتے ہوئے جب آگے معاملے کو اور حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کی تو لوگوں سے پوچھا کیا ہو گیا ہے۔ شیخ بڑے معزز تھے، سب لوگ ان کو پہچانتے تھے، دکاندار بھی پہچانتا تھا، گاہک بھی پہچانتا تھا۔ اس نے کہا شیخ اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، بڑی دیر سے ہم دونوں میں جھک جھک ہو رہی ہے، بڑی دیر سے ہم دونوں میں تو مہمیں ہو رہی ہے، نہ گاہک اتنی جو ہے اپنا تنزل قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی دکاندار اپنی بات واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ معاملہ کیا ہے بتاؤ۔ دونوں نے کہا کہ ہم آپ کو حکم بناتے ہیں، آپ جو فیصلہ کر دیں گے تو ہم مان جائیں گے۔ دکاندار نے بھی بات کہی، گاہک نے بھی بات کہی۔ تو شیخ نے کہا کیا ہے؟ تو دکاندار نے کہا کہ میں یہ سامان اس کو 9 روپے میں بیچ رہا ہوں، لیکن گاہک کا اصرار ہے کہ میں 10 روپے میں خریدوں گا۔ تو شیخ نے کہا کہ بھائی 1 روپیہ جب تم کو کم مل رہا ہے تو 1 روپیہ کم ملنے میں کیا پریشانی ہے، معنی تو بہتر ہے۔ اس گاہک نے جواب دیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں نے اس
सामान की कीमत कई दुकानों पर मालूम की है, सब इसको 10 रुपये में बेच रहे हैं, 9 रुपये में कोई नहीं बेच रहा है। तो मुझे ख्याल आया कि जब मुझे 10 रुपये में खरीदना है तो मैं अपने किसी मुसलमान भाई से खरीदूं ताकि उसका फायदा हो। तो शेख ने कहा दुकानदार से कि जब ये तुमको 9 रुपये के बजाय 10 रुपये दे रहा है तो तुम क्यों परेशान हो? 1 रुपया नफा मिल रहा है, उसको रखो अल्लाह का नाम लेकर। दुकानदार ने भी हदीस पेश की कि मैं ये सामान मुझे 9 रुपये में पड़ा है, और हदीस में आता है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। लिहाजा अगर मैं इसकी जगह पर ग्राहक होता तो मैं पसंद करता कि इसको जो है 1 रुपया कम में दिया जाए, 1 रुपया कम में मैं खरीदूं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि 10 के बजाय 9 में इसको दूं। शेख ने कहा इन्ना निज़ाअकुमा अजीब, तुम दोनों की लड़ाई तो बड़ी अजीब गरीब है, ये नई नौइयत और मुनफरिद अंदाज की लड़ाई है, कैसे इसका हल होगा? उन्होंने कहा शेख आप फैसला कर लें। शेख ने कहा कि चलो न तुम्हारा 10 न तुम्हारा 10, 9 में इसको बेच दो, तुम भी जाए इतने में खरीद लो, इतने में रख लो। न तुम्हारा 8 9 और न तुम्हारा 10, चलो 8 में बेच दो। इस तरह शेख ने झगड़ा खत्म किया। तो एक दौर वो भी था कि ऐसे लोग भी होते थे। दूसरा वाक़या मैं पेश करके आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ कि देखिए वक्त खत्म हो रहा है। एक और वाक़या सुनिए। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक वाक़या लिखा है कि एक साहब को कपड़े की जरूरत थी, वो कपड़े की दुकान पर गए और उससे कहा कि कपड़े दो। कपड़े का रंग, कपड़े की कीमत सब कुछ मालूम करके उनको जब पसंद आ गया, दुकान ग्राहक मुतमईन हो गया, ये कपड़ा भी मुझे पसंद है, इसका रंग भी मुझे पसंद है और उसका दाम भी मुनासिब है। तो दुकानदार ने कहा कि आपको जब कपड़ा और रंग और कीमत सब मुनासिब है, समझ में आ गया, तो आप ऐसा कीजिए, ये सामने वाली दुकान से जाकर वही कपड़ा, वही रंग और वही कीमत आपको मिलेगी, जाके खरीद लीजिए। तो उसने कहा कि नहीं, जब आपके पास सौदा मौजूद है, मुझे पसंद आ गया है, तो आप तो नहीं दे रहे हैं, आप दीजिए, मैं सामने वाली दुकान से क्यों खरीदूं? तो उस दुकानदार ने कहा कि भाई आपको इसी रेट पर यही कपड़ा, यही रंग और इसी अंदाज का जब अगली दुकान पर हम दिला रहे हैं तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? सामने वाली दुकान से आप ले लीजिए। क्या वजह है? इसके तह में आप न पहुंचिए, बस मैं जो कह रहा हूं वो कर लीजिए, आप करेंगे, उस वक्त तक मैं सामने वाली दुकान से ये कपड़ा नहीं खरीदूंगा। तो दुकानदार मजबूर हो गया। मजबूर होने पर उसने कहा कि बात यह है कि मैंने जब सुबह से दुकान खोली है तो मेरे पास ग्राहकों की बड़ी कसरत हुई, रोज जो मेरी आमदनी होती है उससे आज 2 गुनी आमदनी हो गई है, लेकिन ये सामने वाली दुकान मेरे मुसलमान भाई की है, इसलिए मैं देख रहा हूँ सुबह से अब तक शाम हो रही है, कोई ग्राहक नहीं आया है। अगर इससे कोई खरीदेगा नहीं तो आज इसकी कोई आमदनी नहीं होगी, इसके बच्चों का और बीवी बच्चों का क्या हाल होगा, कैसे चूल्हा जलेगा? इसलिए मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि सामने वाली दुकान से खरीद करो। एक दौर तो ऐसे भी लोग, ऐसे भी वाक़यात दुनिया में हैं, और हम हैं पड़ोसियों को तकलीफ पहुँचाना पैदाइशी हक समझते हैं। पड़ोसियों को, घर वालों को, जिसको भी जितना सता सकते हैं, जितनी अजियत पहुंचा सकते हैं, जुबान से, हाथ से और तरह तरह के अंदाज से इल्ज़ाम लगाकर, बुहतान लगाकर, किसी पर नाजायज़ मुकदमा करके, किसी को मार पीट कर, किसी का मर्डर करके, जिस अंदाज से भी हम किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, तकलीफ पहुंचाना अपना पैदाइशी हक, दीनी हक, इलाकाई हक समझते हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह चौड़े हुए फिरते हैं कि मुसलमान हैं और पक्के सच्चे मुसलमान हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हमारी लिए खुल जाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमान कहने वालों को, जिनके हाथ से और जिनकी जुबान से एक मुसलमान महफूज ना हो। हदीस शरीफ में कहा गया है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, वला यहक़िरुहु वला यख़ज़ुलहु, न उसको हक़ीर समझता है, न उसको बेयारो मददगार छोड़ता है, न उसको नाजायज़ मुकदमात में फंसाता है, उसका मुआमिन साबित होता है। और हदीस शरीफ में आता है जो आदमी अपने मुसलमान भाई की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है, उसकी मदद के लिए फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है। ये तालीमात हैं, ये हदीसें हैं, लेकिन हम सुनते हैं और एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देते हैं।
اور آके سجدہ ٹیک لیتے ہیں, جمعہ پڑھ لیتے ہیں, اور جب 360 دن کے اندر آکے عید بقرعید کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہم نے کھلا لیے ہیں, جنت کا پروانہ مل گیا. ہمیں اپنی ان شرارتوں سے باز آنا چاہیے. اگر کسی مسلمان کو ہم نے ناجائز مقدمے میں پھنسایا ہے, کسی مسلمان پر غلط تہمت لگائی ہے, غلط الزام لگایا ہے, ایسے آدمی کو پیٹ پلایا جائے گا, جہنم میں ڈالا جائے گا, بہت ہی بدترین سلوک اس کے ساتھ کیا جائے گا. اور اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ناجائز اور جھوٹا الزام لگانے والے کو 80 جوتے لگائے گئے. اسلامی معاشرہ نہیں ہے, اسلامی حکومت نہیں ہے, ہر آدمی جو اپنی جگہ پر ترم خواہ بنا ہوا ہے. لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ہم کو ایسا نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے, ہماری زبان سے مسلمان محفوظ رہے. ہماری زبان جو چاہے وقت دے, چاہے کسی کے دل پر آرے چل رہے ہوں, چاہے کسی کے دل پر نمک پاشی ہو رہی ہو, چاہے کسی کو زخم دے رہے ہوں, اور ہاتھ سے جو چاہے کر دیں. آج کا موبائل کا دور ہو گیا ہے, انگلیوں سے کا استعمال کیا جاتا ہے. انگلیوں سے میسج کسی کو بھیج کے تکلیف پہنچا دی, کسی پر کمنٹ ایسا کر دیا کہ اس کا دل پارا پارا ہو گیا, کسی کو جو اور کوئی ہے ایسا لکھ کے بھیج دیا کہ دل ملا اٹھا. یہ اس میں ید کے اندر یہ بھی شامل ہے. زبان سے جو آدمی کر سکتا ہے, تقریر کے ذریعے سے, زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ بھرتا نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیے, زبان چھوٹی سی ہے, اس لیے بہت سنبھال کر, بہت احتیاط کے ساتھ, بہت لگام دینے کی ضرورت ہے کہ آدمی اس کا استعمال کرے. یہ اگر اچھی بات بولتی ہے زبان تو آدمی نیکی کا مستحق ہوتا ہے, اگر پھسل گئی تو آدمی, حدیث میں آتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے. لہذا ہم کو زبان پر لگام دینے کی ضرورت ہے, زبان کو بڑے محتاط انداز میں اپنانے کی ضرورت ہے, اور اپنے ہاتھ کو بھی کنٹرول میں رکھیے. اور جب آپ کی بورڈ پر آپ کا ہاتھ ہو, موبائل پر ہاتھ ہو, تو کوئی ایسا میسج سینڈ نہ ہو, اور کوئی وائس میسج ایسا نہ جائے جس سے دوسرے کا دل ٹوٹتا ہو, اور دوسرے کی جو ہے ناقدری پیدا ہوتی ہو, دوسرے کی توہین اور تحقیر ہوتی ہو. لہذا ہم کو اپنی زبان کو, اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے. اگر یہی ہم کر لیں تو بہت بڑی نیکی ہے. یہی چیز نہیں ہو پا رہی ہے. ہر آدمی اپنی زبان بے قابو کیے ہوئے ہے, ہر آدمی کا ہاتھ بے قابو ہے, ہر آدمی کا پاؤں بے قابو ہے. جہاں چاہا منہ اٹھائے چلا جا رہا ہے, جو سمجھ میں آیا وہ ہاتھ سے کر رہا ہے, اور جو سمجھ میں آیا وہ بکے جا رہا ہے. وہ کوئی خیال نہیں ہے کہ ہم کو دنیا میں بھی اس کا انجام وقت بھگتنا پڑے گا, اور آخرت کے اندر بھی اس کی وجہ سے جہنم رسید ہونا پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ اور باتیں کی جاتی. بس یہی پیغام ہے کہ مسلمان ہیں, مسلمان سمجھتے ہیں, مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو 100% مسلمان بن کر رہیں. اگر کوئی طالب علم 8 نمبروں کا 8 پرچے دیتا ہے امتحان کے, اور 2-3 پرچوں میں بڑے اچھے نمبر آئے, اور 1 پرچوں میں 0 آیا یا کم نمبر آئے, جو مطلوبہ نمبر ہے, تو اس کو فیل قرار دیا جاتا ہے. تو ہم سوچیں کہ ہمارے جو پرچے ہیں, معاشرت کا پرچہ ہے, عبادات کا پرچہ ہے, اور اخلاقیات کا پرچہ ہے, معاملات کا پرچہ ہے. اگر ہم عبادات کے اندر طاق ہو گئے اور بقیہ پرچوں میں صفت بڑا بیٹا سناٹا ہے, تو ہم ناکام ہیں اور ہم فیل ہیں. اللہ کی نگاہ میں ہم فیل ہیں, ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم عبادات میں 100 نمبر لے آئے, معاملات میں 0 ہیں, اخلاقیات میں مطلوبہ نمبر سے کم ہے, فلاں میں کم ہے, تو ہم جو ناکام ہیں. لہذا ہم کو 100% مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اخلاقیات میں بھی ممتاز ہوں, معاملات میں بھی ہم اچھے ہوں اور کھرے ثابت ہوں, اور معاشرت بھی ہماری اچھی اور اسلامی معاشرت کے مطابق ہو. اسلام کے مطابق حیات ہے, مکمل دین ہے, مکمل پرسکونگی, مکمل حوالگی مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم کو توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد جو ہماری باتیں سن رہے ہیں اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے, سب کو اللہ تعالیٰ توفیق کی دولت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب اس کے بعد وہ طلبہ جن کا نام نیکی کے جاواز